الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. لیکن ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق اپنے قول میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ وہ تو آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں دل سے. اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آئے نہیں، بعد میں کہا ہو میں تو اطلاع نہیں ملی تھی، یا میں بھول گیا تھا، قسم کھا لینی یقین دلانے کے لیے. اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت بری حرکت کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، یعنی نفاق کا معاملہ کیا ہے کہ عام طور پر ہمارے ذہن میں جب بھی نفاق یا منافقت کا لفظ آتا ہے یا منافق کا لفظ آتا ہے، ہمارے ذہن میں اس کی ایک ہی پکچر ہے کہ کوئی شخص جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھے. سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں ایک گروہ کا ذکر جو یہودیوں نے تیار کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو پھر جاؤ، تاکہ اسلام کی ساکھ خراب ہو جائے. یعنی مینشن کیا گیا ہے لیکن انہیں منافق نہیں کہا گیا. نفاق کو قرآن مجید نے بیماری کہا ہے. اور نفاق کیا ہے؟ یعنی ایک تو میں نے کل تعارف کرایا تھا نا، عبداللہ ابن ابی جو سب سے بڑا منافق تھا. باقی جو بیماری ہے نفاق کی، کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی. یہ بیماری کی بہت اہم بات ہے. کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوتا، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے. لہذا جو نفاق عام نفاق ہے وہ غیر ارادی ہوتا ہے. دوسری بات کہ بیمار کے کبھی ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا کہ اس کو ٹی بی ہے یا کینسر ہے، علامات سے پہچانا جاتا ہے. یعنی پہلے شکایت ہوتی ہے مریض کو خود، میں جسم ٹوٹتا ہے میرا، ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے مجھے، کھانسی 1 مہینے سے آ رہی ہے مجھے، بھاگا وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اور جاتے ہی کہتا ہے دیکھنا ڈاکٹر صاحب میں ٹی بی تو نہیں ہوگی. چھوٹا سا زخم ہوتا ہے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں مریض بعض اوقات ہمارے پاس آتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہی ہے نا. وہ سمجھ آتا ہے انسان کے، وہ پوچھ رہا ہے کہ کینسر تو نہیں ہو گیا. لیکن جو سب سے خطرناک بیماری ہے اس کے سائنز اینڈ سمپٹمز ہم دیکھتے ہیں اور یوں کر کے جھاڑ دیتے ہیں، نو پرابلم. حالانکہ سب سے پریشان کن بیماری انسان کے لیے، ہلاکت خیز بیماری جو ہے وہ نفاق ہے. تو ذالک بانہم آمنوا، یہ منافق کیوں ہوئے؟ یہ قسمیں شسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ اصل میں ایمان لائے تھے. ایمان لانے کے بعد دین کے تقاضے سامنے آئے، مال اور جان کا تقاضا سامنے آیا، اس سے یہ ٹھٹک گئے. انہوں نے قدم پیچھے ہٹائے کہ نہیں یار، ہم تو سمجھے کہ چند نماز روزہ کریں گے تو بن جائے گی، تو روز روز کبھی اور مہم. سیرت النبی کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو سیرت سمجھ میں آئے گی اور یہ ساری آیات سمجھ میں آئیں گی. جو اسلام ہم نے سمجھا ہوا ہے وہ تو بڑا آسان اسلام ہے. سیرت النبی پڑھیں، آن ایوریج میرا اندازہ یہ ہے کہ ہر 10-15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی فوجی مہم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی. کون لڑتے تھے؟ والنٹیئرز، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم جاؤ، یہ 4 بندے تمہارے ساتھ ہیں اور جا کے وہاں لڑو. کوئی انشورنس نہیں ہے پیچھے سے ان کی،
کوئی ان کے بعد بال بچوں کی گارنٹی نہیں ہے. بس اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول مان لیا تو بس تو ٹھیک ہے. تو اس سے پھر وہ پاؤں ان کے پیچھے ہٹتے تھے. ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کی روش اختیار کی، فطبع علی قلوبہم، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا. فہم لا یفقہون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی وہ نفاق کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ایمان لانے کے بعد کفر کی روش پر چل پڑے ہیں، اور پھر اللہ نے اب ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہوا ہے، خیر ان میں باقی نہیں رہا. لیکن فہم لا یفقہون، دے ہیو نو آئیڈیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اب ان منافقین میں بڑے بڑے برج ہیں. عبداللہ ابن ابی، مکے کا مدینے کا سب سے امیر آدمی، خزرج کا بہت بڑا سردار، کہ جس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہو، اس کے اسٹیچر کا تو آپ اندازہ لگائیں. تو اے نبی جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے اسٹیچرز آپ کو بہت امپریس کرتے ہیں. وَيَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ کوئی بات کہتے ہیں تو آپ ان کی بات پر توجہ دیتے ہیں. کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، ان کے روب میں نہ آئیے، یہ سوکھے تنے ہیں کھجور کے، جن کو دیوار کے ساتھ سہارا لے کے کھڑا کیا ہوا. یعنی جو زندہ درخت ہوتا ہے اس کو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو آن اٹس اون کھڑا ہوتا ہے، لیکن سوکھا ہوا تنا جو ہے وہ کھڑا کرنے کے لیے سہارا دینا پڑتا ہے. تو یہ سوکھے تنے ہیں کھجور کے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور جب بھی کوئی اونچی آواز آتی ہے مدینے میں، یعنی بلاوا آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی سب لوگ مسجد میں کہا جائے، مسلمانوں مسجد میں پہنچ جاؤ. ایک تھا نا نماز کے لیے بلاوا، ایک ویسے آف اینڈ آن بلایا جاتا تھا تو خیال کیا آتا تھا انہیں، کوئی نئی کوئی مہم ہے مارے گئے تھے، یا ایک اور خیال انہیں آتا تھا کہ دل میں تو ان کو پتا تھا، یہ خاص طور پر بڑے بڑے منافق تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں. انہیں ڈر یہ لگتا تھا کہ کہیں کوئی آیت ہمارے خلاف ہی نازل نہ ہو جائے ہمارا پول کھولتے ہوئے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور سمجھتے ہیں کہ ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف، ہم العدو فاحذرہم، یہی اصل دشمن ہیں، تو اے نبی ان سے بچ کر رہو. قاتلہم اللہ انا یوفکون، ان پر اللہ کی مار ہو، اللہ ان سے لڑے. انا یوفکون، وہ کہاں الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اب پھر بات کہ اصل میں سارا کا سارا ایمان کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. مومن کی تعریف کیا ہے؟ بار بار عرض کر چکا ہوں، امید ہے کہ یاد ہو گئی ہوگی آپ کو. مومن نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا. جب تک کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، بے شک جتنا مرضی موحد ہو، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اینڈ وائس ورسا، کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا چھوڑ دے گا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اچھا، اب یہ سارا کا سارا یعنی ان کے نفاق کا جو ایفیکٹ ہوتا تھا، ظاہر ہوتا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. یہ جو کنکریٹ فارم کیا تھی کہ آپ کسی کام سے اللہ کے رسول نے ایگزمپٹ کر دیا تو بات ختم ہو گئی، لیکن ایگزمپٹ نہیں کیا پھر دوسری صورت کیا ہوگی؟ نافرمانی. پھر وہ جو حرکتیں کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لابنگ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اشارے کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرنا. ایک انداز ہوتا ہے کہ کسی سے کہنا ہے کیا سنیا معاف، یہ معافی نہیں ہوتی. وہ سوانزی ایک جگہ ہے برطانیہ میں، وہاں میں کچھ عرصہ رہا، یونیورسٹی موس کا امام. وہاں جو یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے وہ رگبی کے پلیئر رہے ہوئے تھے.
تو آئے ایک دن میرے پاس کہ شیخ آئی ایم گوئنگ ٹو عمرہ، اف آئی ہیو ڈن اینی تھنگ رانگ ٹو یو پلیز فارگیو می. تو میں نے اس سے کہا، مجھے پتا تھا کہ ایک لڑکے کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اس کے پاس جا نہیں رہے، ادھر ادھر پھر رہے ہو. تو جب میں واپس آ رہا تھا ایئرپورٹ پر چھوڑنے آیا مجھے، تو کہتا شیخ وہ جو بات آپ نے مجھے کہی تھی، یو ہٹ می ویری ہارڈ، کہ وہ بات جو ہے وہ دل کو لگی. عام طور پر ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ معافی مانگتے کیا سنیا معاف، بھائی اگر میں نے کوئی زیادتی کیا ہے تو مجھے معاف کر دو. یہ معافی نہیں ہوتی. معافی کیا ہوتی ہے کہ جو زیادتی کی ہے اس کے ریفرنس سے اگر معافی مانگی جائے کہ میں نے فلاں وقت تم پر یہ زیادتی کی تھی، پلیز فارگیو می، یہ ہے معافی. اب چونکہ ان کا آفینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، لہذا اس کی تلافی کیا ہے، معافی کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، کنفیس کریں، ایک والے جرم کریں اور پھر معافی مانگیں. لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو سر ہلاتے ہیں، ہاں دیکھیں رسول آنے ہیں جاننے بند، دیکھو لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنے سر مٹکاتے ہیں، ہلاتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور اے نبی تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ آنے سے رک جاتے ہیں، یعنی کہہ تو ہیں کہ ہم ٹھیک ہے آنے ہیں سی، لیکن آتے نہیں ہیں، رک جاتے ہیں. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور ان کے اندر گھمنڈ ہے، تکبر ہے. اوہو، اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہلا دینے والی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ معافی نہ بھی مانگیں پھر بھی آپ ان کے لیے راتوں کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. اب اس کانٹیکسٹ میں پڑھیں، آیت تو بڑی واضح ہے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ. ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا. یعنی لن یغفر لہم، یہ لن یغفر اللہ لہم، یہ جو نفی ہوتی ہے مستقبل میں زوردار نفی ہوتی ہے. اگر کہا جاتا لا یغفر لہم، اللہ انہیں نہیں بخشے گا، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا، ہدایت نہیں دیا کرتا. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی، اس کو ساری تکلیف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تھی. اس کا تاج دھرا تھا کہ دھرا کا دھرا رہ گیا، اس کی سلطنت تو خاک میں مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر. اب اس کی ساری جو موو تھی وہ کیا تھی کہ ایسی کیڑی مصیبت گل کر بیٹھے، مدینے والوں کو کنونس کرتا تھا کہ کڈوڑے نو باہر. ہوا یہ کہ ایک غزوے سے واپسی پر وہ بھی ساتھ تھا، ایک جگہ پانی پیتے ہوئے ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان تو تکار ہو گئی. تو اس پر عبداللہ ابن ابی نے کہا، ایک عربی کا محاورہ بولا، سمن کلبک یا کلک، اپنے کتے کو کھلا کر موٹا کرو تو وہ تمہیں کاٹے گا. یہ کتنا زہر بھرا جملہ ہے. اور کہا کہ ہاں تم نے ان کو سر پہ چڑھایا ہے نا، اپنے گھر بھی بانٹ دیے اور جائیدادیں بھی بانٹ دی ویلکم کرتے ہوئے ان کے، ان کا حقہ پانی بند کرو نا ذرا تو یہ خود ہی بھاگ جائیں گے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہی تو ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ بھاگ جائیں. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق نہیں سمجھتے. یقولون، کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہمارا واپس مدینے جانا ہوا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو یقیناً لازماً عزت والا جو زیادہ عزت دار ہے وہ زیادہ، اب لفظ میری زبان پر نہیں آ رہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ کرنا مجبوری ہے.
دو ترجمے ممکن ہیں، یعنی غالب مغلوب کو نکال باہر کرے گا، یا زیادہ عزت والا زیادہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ اذل ذلیل تر، عزیز تر اور اذل ذلیل تر۔ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو عزت والا ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ پھر جواب دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور مومنوں کی ہے۔ عزت دار تو یہ ہیں وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو اس بات کا پتہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ نفاق ایک بیماری ہے، اور بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے، کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوتا۔ بیماری ہمیشہ علامات سے پہچانی جاتی ہے، کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا کہ وہ منافق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک دل نشین انداز ہے کہ آپ چیزیں گن کر بتا دیتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 7 چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں جب تک پوچھ نہ لیا جائے گا بندہ بنی آدم کے قدم، آدم کے بیٹے کے قدم اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ہل نہیں سکیں گے۔ یہ آپ کو متعدد حادث ملے گی۔ نفاق کے سلسلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں 4 علامت نشان نفاق کی بیان ہوئی ہیں کہ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، یعنی ٹرسٹ ختم ہو جائے اس پر۔ ایک ہی چیز ہے یہ، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور ٹرسٹ لوز کر دینا اپنا۔ آخری بات فرمائی ہے کہ واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ وہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، جھوٹ بولا، وعدہ خلافی کی، اگلی دفعہ میں آؤں گا، پھر یقین دلانے کے لیے قسم کھائی، یہاں تک کہ ٹرسٹ ختم ہو گیا، خائن کا لیبل لگ گیا۔ اس کے بعد ہوگا کیا کہ کبھی وہ کہے گا تو ہو خدا کی قسم میں بالکل بھول گیا تھا، اور کوئی کہہ دے گا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ میں بھول گیا تھا، وہ جب گھنٹہ گھر میں ملاقات ہوئی تھی تو میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ میں ادھر جا رہا ہوں۔ اب وہ گالی گلوچ پہ اترے گا، ہاں تینوں بھی دیکھا ہے فلانا ٹمکڑا ہے، کرنا ہے اور کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خاصما فجرہ ہے۔ لیکن کلام اللہ کا کوئی میچ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں کوئی چیپٹر نہیں ہے، کوئی باب کسی موضوع پر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لیکچر ثابت نہیں ہے، تو قرآن مجید میں بھی کسی موضوع پر کوئی صورت نہیں، کوئی باب نہیں ہے قرآن مجید میں کسی موضوع پر۔ یعنی قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے نام بس نام ہیں، کوئی ایک لفظ اس صورت کا لے کر اسی سے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے کہ جن میں از اول تا آخر نفاق کا ذکر ہے، لیکن دس از ناٹ دا ہول اسٹوری اباؤٹ نفاق۔ نفاق کا مضمون پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جو نفاق کی علامات ہیں وہ عبداللہ ابن ابی کے اقوال اور اس کی حرکتوں کے تحت بیان کیے گئے ہیں کہ فلاں موقع پر عبداللہ ابن ابی نے یہ کیا۔ اور اگر انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور اسے معلوم ہو کہ سملر سچویشن میں میں نے بھی تو یہی کیا تھا، تو یہ کیفیت ہے کہ جسے پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا اور نے کہا کو نافق الحنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو پھر ہماری بھی یہی کیفیت ہوگی کہ ہم اپنے اندر وہ سائن سمٹمز دیکھیں گے، اور وہ سائن سمٹمز اسی لیے بیان کیے گئے ہیں، کسی اور پر لیبل لگانے کے لیے کہ تو منافق ہے تو فلانا منافق ہے یا فلاں منافق ہے، نہیں۔ انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے گریبان میں جھانک کر وہ کہے کہ اوہو میں تو منافق ہوں، او میں مارا گیا، او منافق ہو گیا۔ اب چونکہ نفاق ایک بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس نے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ بات کہلوائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں بھیجی مگر اس کی ساتھ اس کا علاج، اس کی دوا بھی بھیجی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے قرآن مجید بیماری کہہ رہا ہو نفاق، اس کا علاج نہ ہو، اس کی دوا نہ ہو؟ پھر جو بھی ہمارے میڈیسن کی کتابوں میں بیماریاں ہوتی ہیں
بیماری کی تعریف ہوتی ہے، پھر اس کے سائن سمٹمز ہوتے ہیں، پھر پیتھوجینیسس ہوتا ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا نا سورہ حدید میں، کہ تم اسٹیپ بائی اسٹیپ یوں ہوا وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، وہ کیا تھا؟ وہ پیتھوجینیسس تھا کہ نفاق کی ڈیزیز کیسے ڈیولپ ہوتی ہے گریجولی۔ اب یہاں پر نفاق کا علاج بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی پہلی آیت جو ہے وہ پریونشن ہے، پروفائلیکسس، کہ نفاق سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ کاز کیا ہوئی؟ اللہ کی یاد سے غفلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنی تھوتنی، ہجوم کا لمبا منہ ہوتا ہے نا اس کا، سور کا، تو اس کو تعبیر کرتے ہوئے کہ شیطان اپنی تھوتنی انسان کے قلب، بندہ مومن کے قلب پر لگائے رکھتا ہے۔ جب تک تو دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن یوں ہی دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس میں پھونک مارتا ہے، اور پھر اس کی پھونک جو ہے وہ انسان کو پاگل بنا دیتی۔ تو انسان کا ہتھیار کیا ہے؟ اللہ کی یاد دل میں، یعنی زبان سے یاد کرنا جو ہے وہ دل کو اللہ کی یاد سے بھرنا ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی یاد زبان تک رہے تو اجر و ثواب تو یقیناً ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضامن ہیں کہ اجر ملے گا۔ لیکن وہ جو اصل مقصد ہے استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر کر لینا، دل میں اللہ تعالیٰ کو لے آنا، وہ مقصد انسان کا پورا نہیں ہوگا۔ اگر دل میں اللہ کی یاد ہوگی، یعنی انسان کو ہر وقت دل میں یاد رہے، خواہ وہ زبان سے کہہ رہا ہو یا نہ کہہ رہا ہو، اس کے دل میں یاد رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اسے ہر وقت یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے ہر وقت دل میں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر میری حفاظت کرے گا تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن جب دل میں اللہ کی یاد نکل جائے گی تو پھر 100 اندیشے، 100 وہم، 100 دلیلاں وہ آئیں گی انسان کو، اور پھر شیطان کو موقع ملے گا اور وہ انسان کے دل میں نفاق پھونکے گا، اور یہ پہلے سٹارٹ لے گا۔ اگر انسان اپنے دل کو دھو لے گا، صاف کر لے گا تو ختم ہو جائے گا، اور اگر انسان احتیاط نہیں کرے گا، تلافی نہیں کرے گا، اپنے دل میں اللہ کی یاد کو لے کے نہیں آئے گا تو پھر یہ نفاق جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا، لیکن جب یہ بیماری پوری طرح اسٹیبلش ہو جائے تو پھر اس کا کوئی کیوریٹیو ٹریٹمنٹ بھی ہونا چاہیے، وہ دونوں جو ہے آپ کو اس رکوع کے اندر ملیں گے۔ کل سورہ حدید میں بھی ہم نے پڑھے تھے نا کہ بڑی خوبصورت انداز میں کہا گیا تھا نا کہ الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے لیے جھک جائیں، نرم ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ جب نفاق دل میں جا کر جم جاتا ہے تو پھر انسان کا اللہ کی یاد میں دل نہیں لگتا۔ میوزک سننے کا مزہ آتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے بڑی الجھن ہوتی ہے، فضول گفتگو سننے کا مزہ آتا ہے، اللہ کی یاد میں انسان کو مزہ نہیں آتا۔ نقشہ کھینچا گیا پچھلی صورتوں میں کہ وہ اللہ کے حضور نہیں حاضر ہوتے الا ہم کسالى، بڑی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ۔ نماز پڑھی تو ہے لیکن بڑی مشکل سے آئے ہیں، آخری رکعت ملی ہے اور بس پھر گلوں لا کے دوڑ بھی گئے ہیں وہاں سے، اس لیے کہ اللہ کی یاد میں دل نہیں لگتا۔ تو اللہ کی یاد میں دل کا نہ لگنا یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی علامت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اسی جگہ پر فکر کرنی چاہیے، اگر ہم یہیں پر اس بیماری کو پکڑ لیں گے تو پھر شاید بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تمہیں کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ حرکت کرے گا، جو کوئی ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ گھاٹے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اب اس کے بعد کیوریٹ، اس کا علاج کہ اگر انسان محسوس کرے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، تو پھر وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ صدقہ و خیرات کے ذریعے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے ذریعے اپنے دل سے مال کی محبت کو کھرچے۔ تو فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا۔ یہ بڑا اہم موٹیو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب تک میں سمجھتا رہوں گا کہ یہ میرا ہے، اس وقت تک میں آپ کو دینے کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوں۔ جب میں سمجھوں گا کہ اللہ کا ہے اور اللہ کہتا ہے دے دو، تو پھر مجھے دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اصل بات کیا ہے؟ وہ دل میں یہ یاد کہ یہ مال میرا نہیں، اللہ کا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے۔ فَيَقُولَ، تو وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے مہلت دے دی، الی اجل قریب، تھوڑی دیر، تھوڑی سی کچھ دیر کے لیے، فاصدق، تاکہ میں خرچ کرتا، فاصدق، تاکہ میں خرچ کرتا، صدقہ دیتا، خیرات کرتا، واکم من الصالحین، اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ یعنی جب تک موت نہیں آئی تو انسان کے پاس وقت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، مال کی محبت کو دل سے کھرچے، قرآن مجید کی اوپر سے تلاوت کرے، تاکہ دل کی کھیتی لہلا اٹھے۔ دو ہی کل ہم نے پڑھے تھے نا راستے کہ صدقہ و خیرات اور اللہ کے راستے میں انفاق کے ذریعے مال کی محبت کو کھرچو، اور پھر اوپر سے ایمان کی بارش کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے ٹاپ رینکس جو ہیں وہ بھی کھل جائیں گے، تم صدیقین میں شامل ہو سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ منافق ہو گئے تو پھر بلیک لسٹ ہو گئے، نہیں، اللہ کے ہاں کوئی بلیک لسٹ نہیں ہے۔ جب تک موت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہائیسٹ مقامات بھی تمہارے لیے کھلے ہیں، تم صدیق بن سکتے ہو، تم شہید بن سکتے ہو، تو عام نیک لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ تو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور پھر وہ کہے کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تم نے تھوڑی سی اور مہلت کے لیے مجھے مہلت کیوں نہ دے دی، فاصدق، تاکہ میں صدقہ کرتا، واکم من الصالحین، اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ کسی بھی شخص کے لیے اس کی موت کو پوسٹ پون نہیں کرتا جب اس کا وہ مقرر وقت آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی بریکٹ میں اگر ایسا کر بھی دیا جائے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم کیا تیر مارو گے، پھر یہی کچھ کرو گے۔ کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں کہ اگر ان کو موقع دیا بھی جائے تو پھر یہ وہی حرکت کریں گے۔ جس نے اس پہلی مہلت میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا، اس کو مزید مہلت دی جائے گی تو بھی وہی کچھ کرے گا جو کچھ وہ پہلے کر رہا تھا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ